خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت آپ کے سامنے ابتداً پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیث ما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر پروگرام کے شروع میں درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایویژن چینل کے ناظرین، آپ کے سامنے ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کا اپنا پروگرام اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے۔ یقیناً پروگرام کے نام ہی سے یہ ظاہر ہے کہ ہم اس پروگرام کے اندر کیا کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کے اندر ہم کسی ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ بیان کرتے ہیں، ان کا عمل کیا تھا، خوف خدا کیا تھا، اور بھی ان کی سیرت کے بہت سارے پہلو کو ہم اس پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو اپنے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت کا اس سے اندازہ ہو سکے۔ آج بھی ایک عظیم شخصیت اور بڑے ہی پائے کے بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہم تذکرہ کریں گے۔ وہ کون بزرگ ہیں انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے آئیے پروگرام کے اندر ہم ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر بحیثیت گیسٹ بطور مہمان تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا عطاء المصطفیٰ مصباحی صاحب۔ ماشاءاللہ عطا صاحب کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ آپ کا آنا، یہ وقت دینا قبول فرمائے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام کے اندر ایک کلام مل کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا
مولا مولا میرے آقا تیرے قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر آقا جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے ان کی پناہ مدد مانگن سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جانو دل ہو شوخیرد سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہو شوخیرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے چلتے کیوں نہیں چلتے چلتے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی گلشی رحمت کا قلم دان گیا جی ایف جی این چینل کے ناظرین الحمدللہ رب العالمین آج کے اس پروگرام اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے میں انشاءاللہ ہم آج ایک عظیم ہستی کا تذکرہ خیر کریں گے
ناظرین، آج 18 ذوالحجۃ الحرام ہے، اور 18 ذوالحجۃ الحرام کو ایک نہیں بلکہ کئی شخصیات سے الحمدللہ اس کو شرف حاصل ہے، نسبت حاصل ہے۔ سیدنا اسلام کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، یوم عرس بھی آج ہی کے دن ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ خاتم الاکابر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے پیر و مرشد حضرت سید شاہ آل رسول مار روی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس بھی آج ہی کی دن ہے، اور ساتھ ساتھ حضور صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس بھی آج کے دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام بزرگان دین کے فیضان سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیض و برکات سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مستفیض و مالا مال فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے پروگرام کے اندر ہم بالخصوص سید اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد حضرت شاہ سید آل رسول مار روی رحمۃ اللہ علیہ اور صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ سننے کی کوشش کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بہت سارا علم و حکمت سے بھرپور خزانہ آپ کو نصیب ہوگا۔ میں بڑھوں گا ہمارے مہمان کی طرف، اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کے حوالے سے ان کو کچھ تعارف آپ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جی اپنا ہاتھ جس شخصیت کے ہاتھ پر دیا وہ ہیں حضرت سید شاہ آل رسول مار روی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کی ولادت باسعادت رجب المرجب کے مہینے میں سن 1209 ہجری میں ہوئی، اور آپ کے والد کا نام ہے سید شاہ آل برکات ستھرے میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ کا لقب جیسے کہ آپ نے پروگرام کے انٹرو میں ہی فرمایا خاتم الاکابر ہے۔ یہ آپ کا مختصر تعارف ہے، اور آپ کی عظمت، آپ کی شان اس سے بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ امام عشق و محبت سیدنا اعلیٰ حضرت نے جس کو اپنا پیر و مرشد بنایا ہو سبحان اللہ، وہ کیا کمال رکھتا ہوگا اللہ، اور کیا شان رکھتا ہوگا۔ یعنی اعلیٰ حضرت کا انتخاب، سبحان اللہ، یقیناً وہ ایک عظیم شخصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض و مالا مال فرمائے۔ تو ناظرین، مختصر تعارف ہم نے حضرت کا سنا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کی ولادت کب ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی کتنی عظیم شخصیت ہے۔ انشاءاللہ آگے مزید بھی ہم ان کی سیرت کے حوالے سے ہم اپنے مہمان سے کچھ سنیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ حضرت شاہ آل رسول رحمۃ اللہ کا ابھی تو آپ نے مختصر تعارف پیش کیا، میں چاہوں گا کہ مزید بھی ان کی کچھ سیرت کے کچھ آپ گوشے بیان فرمائیں، کچھ کرامات حضرت کی اگر ہمیں بتائیں، جس سے ہمیں مزید ان کی محبت ہمارے دل کے اندر مزید پیدا ہو جائے۔ جی علی بھائی، حضرت کی کرامات تو کئی ہیں۔ ایک کرامت جو بڑی مشہور ہے وہ یوں ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا، اس نے واقعہ معراج سنا تو اس کے دل میں یہ سوال آیا کہ اتنے مختصر لمحے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ معراج کے تمام واقعات بھی ہو جائیں، آقا کریم مسجد اقصیٰ بھی تشریف لے جائیں، وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر بھی آپ فرمائیں، پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی فرمائیں، پھر وہاں سے واپسی بھی ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہو، پھر جانا ہو، پھر آنا ہو، نماز کا تحفہ ہو۔ یہ تمام تر چیزیں اتنے چھوٹے سے وقت میں کیسے ممکن ہیں؟ یہ اس کے دل میں ایک وسوسہ آیا، اور اپنے مرید کے اس وسوسے کو روشن ضمیر سید شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے اس معراج کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے جی کچھ یوں اپنی کرامت کا ظہور فرمایا کہ آپ نے اپنے اس مرید سے کہا کہ تولیہ لے کر کے آؤ۔ اب یہ مرید تولیہ لینے کے لیے گیا، جہاں تولیہ رکھی رہتی تھی کھڑکی پر۔ جیسے ہی کھڑکی کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کھڑکی کے باہر ایک باغ ہے۔ جب یہ باغ میں داخل ہوا جی تو اس نے دیکھا یہ صرف باغ نہیں ہے بلکہ یہاں تو ایک بہت بڑا شہر آباد ہے۔ وہ اس شہر میں داخل ہو گیا، اور اس نے شہر میں جا کر کے کاروبار بھی کیا، شادی بھی کی، بچے بھی ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس سے تولیہ منگائی تھی تو آپ وضو فرمانے کے بعد اپنے اعضائے وضو کو پوچھنے کے لیے تولیہ کا استعمال فرمانا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے تولیہ
منگوائی تھی. اب اس نے اس کھڑکی میں داخل ہو کر کے پورا شہر بھی دیکھا, کاروبار بھی کیا, بیوی بچے بھی اس کے ہوئے. اب حضرت نے پھر آواز لگائی, تولیہ لے کر کے آؤ. اچھا. اب یہ اس کھڑکی سے باہر آیا تو کیا دیکھا کہ ابھی حضرت کے اعضاء پر, آپ کے چہرے پر پانی کے قطرات نمایاں ہیں. اللہ. یعنی ابھی آپ کا وضو جیسے آپ کو وہ چھوڑ کر گیا تھا, اس نے اسی حالت میں آپ کو پایا. پھر آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ اب سمجھے معراج کا راز کیا ہے, سبحان اللہ, معراج کی حقیقت کیا ہے. تو یہ حضرت شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ عظیم شان ہے کہ آپ نے اپنے مرید کے دل پر وارد ہونے والے خطرات کو پہچان بھی لیا اور اس کا سولوشن اور اس کا حل بھی آپ نے عطا کر دیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین, دیکھا آپ نے کہ سید شاہ آل رسول مارح روی رحمۃ اللہ علیہ کتنی عظیم شخصیت ہے. اور آپ الحمدللہ, یعنی آپ نے ابھی نام سنا سید آل رسول, یعنی بھی کتنی پیاری بات ہے حضرت کہ ماشاءاللہ آپ ہیں بھی آل رسول اور نام بھی آل رسول ہے. جی, نبی پاک کی اولاد سے بھی ہیں اور نام بھی جو ہے آپ کا وہ آل رسول, یعنی رسول پاک کی آپ آل ہیں, اولاد ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے. یقیناً آپ بہت عظیم شخصیت ہیں اور اعلیٰ حضرت کا جو انتخاب ہو, اعلیٰ حضرت نے جن کو اپنا پیر چنا ہو, اپنا جن کو مرشد مانا ہو, یقیناً وہ بڑی عظیم شخصیت ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے جن کی بیعت کی ہو, جن کو اپنا مقتدی مانا ہو, وہ کتنی عظیم شخصیت ہوگی. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ نے یقیناً آپ کے ہاتھ میں بیعت کی. تو وہ کیا واقعہ تھا, میں چاہوں گا کہ اگر وہ بھی ناظرین کو بتائیں. اور یہ بھی ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے, سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو پہلی ملاقات ہی میں ان کے پیر صاحب نے اپنی خلافت بھی دی. تو کیا واقعہ تھا اور کیا معاملات تھے, ذرا بتائیے گا. علی بھائی, ہوا یوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اپنے والد ماجد حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. جی. اور پہلی ملاقات میں آپ نے, ظاہر سی بات ہے روشن ضمیر ہے سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو آپ نے اپنی فراست سے جان لیا کہ یہ کوئی عام نہیں ہے, سبحان اللہ. بلکہ آگے چل کر کے یہ دین کی بہت بڑی خدمت انجام دیں گے. اور نہ صرف خدمت انجام دیں گے بلکہ اس دین کی تجدید کریں گے. سبحان اللہ. اور آپ نے اسی بیٹھک میں آپ کو صرف شرف بیعت ہی نہیں عطا فرمایا, بلکہ آپ کو امام عشق و محبت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم قرات, علم تصوف, علم اخلاق, علم اسماء الرجال, علم تاریخ, علم لغت, علم ادب, علم حدیث وغیرہ کی اجازات سے بھی سرفراز فرمایا. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ امام عشق و محبت جو سلطان المفسرین بھی ہیں, سلطان المحدثین بھی ہیں, جو فقیہ اعظم بھی ہیں, یہ ساری اجازات جو آپ کو حاصل ہوئی ہیں تصوف کے حوالے سے, اسماء الرجال کے حوالے سے, علم حدیث کے حوالے سے, یہ سید شاہ آل رسول مارح روی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے حاصل ہوئی ہیں. سبحان اللہ. آپ جان سکتے ہیں کہ خود سید شاہ آل رسول مارح روی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا علمی مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. بات. ایک واقعی یہ ملتا ہے نا کہ جب آپ نے کسی نے پوچھا آپ سے, آپ کی پیر و مرشد سے, سید آل رسول رحمۃ اللہ علیہ سے, کہ قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے پوچھ لیا کہ آل رسول کیا لائے, تو میں عرض کروں گا کہ احمد رضا کو لے کر آیا ہوں. یعنی جن کو اپنے مرید پر ایسا ناز ہے, وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات شعر کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا. وہ کہتے ہیں, روزے محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا, روزے محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا, بول آل رسول تو لایا ہے کیا, عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا, عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا. یا خدا یہ امانت سلامت رہے, عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا. یا خدا یہ امانت سلامت رہے. سبحان اللہ. سید شاہ علیہ رسول مارح روی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت جامع گفتگو فرماتے تھے. اچھا. آپ کی گفتگو اسرار و معارف سے پر ہوا کرتی تھی.
جب آپ کا وقت وصال قریب آیا، تاریخ تھی 18 ذوالحجۃ الحرام سن 1296 ہجری بمطابق 1879 79 عیسوی، آپ نے اس دنیا سے کوچ کرتے وقت آپ کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی حضور آپ ہمیں کوئی وصیت فرما دیں۔ آپ نے بڑی شاندار علی بھائی بڑی پر از حکمت وصیت فرمائی، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز آپ نے اپنی اس وصیت میں جمع فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرمانے لگے، پہلے تو آپ نے منع کیا، لیکن جب لوگوں نے بہت اصرار کیا جی تو آپ نے وصیت میں ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، سبحان اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، سبحان اللہ، بس یہی کافی ہے، کیا بات ہے، یہی راز ہے کامیابی کا دنیا اور آخرت میں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کی پیاری آپ کی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا عظیم شخصیت کے مالک تھے حضرت سید شاہ آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا ہم نے الحمدللہ مختصر تعارف بھی سنا، کچھ مزید بھی ان کی سیرت کے حوالے سے، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ساتھ کیا ان کا تعلق تھا، کس انداز سے اعلیٰ حضرت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، ان کو خلافت بھی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان سے ہمیں مستفیض و مالا مال فرمائے۔ ناظرین، اپنے اس پروگرام کے اندر ہمارا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اپنے اس پروگرام اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں میں ہم کسی شخصیت کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں، تاکہ ہمارے وہ لوگ، وہ عوام کہ جن کو اپنے بزرگان دین کی سیرت کا علم نہیں، اپنے بزرگان دین کے حوالے سے معلومات نہیں ہے، ہمارے اس پروگرام کے ذریعے الحمدللہ اس طرح کے کئی سارے بزرگوں کے ہم آراز کے موقع پر یہ پروگرام لے کر آتے ہیں اور ان کی سیرت کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیسی عظیم شخصیات عطا فرمائی۔ وہ اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہے نا، کتنی پیاری بات کہتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اللہ رب العزت نے بڑی عظیم شخصیات ہمیں عطا فرمائی۔ آج ہی کے دن یعنی 18 ذوالحجۃ الحرام، آج کی تاریخ میں ہی ایک اور عظیم شخصیت صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ یعنی ابھی ہم نے تذکرہ ان کا سنا تھا کہ جن کے اعلیٰ حضرت خلیفہ ہیں، اور اب انشاءاللہ تذکرہ ہم ان کا سننے جا رہے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی عظیم شخصیت، علمی و روحانی اور بہت پائے کی شخصیت ہے، جن پر اعلیٰ حضرت کو بھی ناز تھا، اتنی عظیم شخصیت ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ عطا صاحب آج کے دن کی برکتوں کو حاصل کرتے ہوئے صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کوئی بچپن سے اگر شروعات کریں کہ آپ کا بچپن کا کوئی واقعہ بھی اگر آپ بتا دیں، پھر آگے انشاءاللہ بڑھتے ہیں۔ علی بھائی، واقعی جی، حضرت علامہ صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی باکمال ہستی ہے۔ علماء نے ان کے بارے میں لکھا، کسی نے ان کو سند المحققین کہا، کسی نے ان کو سید المفسرین کہا، کسی نے ان کو سلطان المناظرین کہا، کسی نے ان کو زبدۃ الذاکرین کہا، کسی نے شمس المتقین کہا، کسی نے تاج العابدین کہا، کسی نے قمر المدرسین کہا، کسی نے شیخ الاسلام والمسلمین کہا، کسی نے نجم السالکین کہا، کسی نے صدر الافاضل کہا، کسی نے فخر الاماثل کہا۔ الغرض حضرت علامہ الحاج الشاہ الحافظ القاری المولوی العالم الفاضل المحقق المفتی المدقق المفسر المدرس المحدث المؤرخ المحرر السید محمد نعیم الدین قادری اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی باکمال ہستی ہیں۔ جیسے کہ علماء نے ان کو مختلف القاب سے یاد کیا، اس کے ذریعے آپ کی علمی سطوت، آپ کے علمی رعب، آپ کے علمی کمال کا پتہ لگتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اس کو بھی۔ آپ کے بچپن کا ایک بڑا پیارا واقعہ علی بھائی یاد آ رہا ہے۔ ابھی آپ کی رسم بسم اللہ ہوئی تھی اور آپ نے حافظ صاحب کے پاس قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن حافظ صاحب بڑی سختی کے ساتھ قرآن کریم پڑھا رہے تھے۔ کسی ایسے بزرگ نے جو روشن ضمیر تھے، جو صاحب کشف تھے، انہوں نے بذریعہ کشف دیکھ لیا کہ یہ جو بچہ ان استاذ کے پاس بیٹھ کر پڑھ رہا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، بلکہ آگے چل کر یہ صدر الافاضل فخر الاماثل بنے گا۔ تو اسی وقت ان بزرگ نے آپ کے استاد جو حافظ صاحب تھے ان کو حکم دیا کہ اس بچے کو اس سختی کے ساتھ نہ پڑھاؤ، کیونکہ میں ان کی پیشانی میں
کرامت کے آثار دیکھتا ہاں ہوں. ہاں سبحان اللہ. یہ ہیں حضرت علامہ صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی. یعنی بچپن سے ہی مطلب جو ہے آپ ایسی شخصیت تھے کہ کرامت کے آثار، یعنی بزرگوں نے آپ بتایا کہ ان کے اندر کرامت کے آثار ہیں، اور پھر دنیا نے دیکھا الحمدللہ جب آپ بڑے ہوئے اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے آپ کو اپنایا، اور کتنی عظیم شخصیت ابھر کر دنیا میں تشریف لائے. بہت بڑے عالم، یعنی بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، کئی مفتیان کرام کے، کئی علماء کرام کے اب استاد بھی ہیں نا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ بھی آپ ہی کے شاگرد ہیں. اتنی بڑی شخصیت ہیں، وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں. تو بہت بڑے بڑے بزرگان دین جو ہیں وہ آپ کے شاگرد ہیں. آپ استاد العلماء ہیں، سید العلماء ہیں. پھر ماشاءاللہ آل رسول بھی ہیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ تبارک و تعالی کا فیضان بھی ہمیں نصیب فرمائے. بہت ساری کتابیں بھی آپ نے تصنیف کی ہیں اور قرآن پاک کی تفسیر بھی آپ نے لکھی ہے. تو میں چاہوں گا کہ کچھ آپ کی تصانیف کے حوالے سے بھی، پہلی تصنیف آپ کی کون سی تھی بھی اگر بتا دیں. حضرت علامہ فخر الاماثل صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو پہلی تصنیف ہے جی، وہ آپ نے تقریباً 20 سال کی عمر میں آپ کی پہلی تصنیف منصہ شہود پر آ گئی، معرض وجود میں آ گئی. اور وہ تصنیف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے متعلق ہے. اچھا. آپ نے جب آپ دوران طالب علمی میں تھے، ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے، آپ نے اس وقت سوچا کہ کوئی علم غیب مصطفیٰ پر ایسی کتاب ہونی چاہیے جس کے اندر ایسے دلائل اور ایسے استدلال ہوں کہ جو غیروں کے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو نہیں مانتے ہیں، ان کا شافی و وافی جواب بن جائے. سبحان اللہ. چنانچہ آپ نے کتاب لکھنا شروع کی، لیکن آپ کے پاس کوئی اتنا بڑا کتب خانہ موجود نہیں تھا. آپ مراد آباد سے تقریباً 30 کلومیٹر کی دوری پر واقع ایک قصبہ، ایک شہر جس کو رامپور کہا جاتا ہے، وہاں کی لائبریری میں آپ جاتے، وہاں سے حوالہ جات دیکھتے، پھر مراد آباد آ کر کے آپ کتاب تصنیف فرماتے. سبحان اللہ. اس طرح آپ نے علم غیب مصطفیٰ پر ایک جامع ترین مستند کتاب لکھی جس کو الکلمۃ العلیٰ لإعلاء علم المصطفیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے. اور علی بھائی کمال یہ ہے کہ جب یہ کتاب سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کی بارگاہ میں پہنچی تو آپ نے یہ کتاب دیکھ کر کے فرمایا ماشاء اللہ بڑی عمدہ نفیس کتاب ہے. یہ 9 عمری اور اتنے احسن دلائل کے ساتھ اتنی بلند کتاب مصنف کے ہونہار ہونے پر دلالت کرتی ہے. 20 سال کی عمر میں 20 سال کی عمر میں آپ نے ایسی شاندار کتاب لکھی کہ اپنے وقت کا محقق اور مجدد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو اتنی کم عمری میں لکھی گئی اور اس مصنف کے بلند پایا ہونے پر دلالت کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. بہت بڑے یعنی مصنف بھی آپ ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں، بہت بڑے مفتی بھی ہیں. اتنی ساری خوبیاں ایک شخصیت کے اندر جمع ہو جانا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اور الحمدللہ یہ ہمیں شرف ملا ہے کہ ہم سنیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظیم شخصیت عطا فرمائی ہے. یقیناً ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. یقیناً ناظرین، جو بزرگان دین جو ہمارے ہوتے ہیں نا، یہ ہماری اہم شخصیات ہوتی ہیں. ہم تک دین جو پہنچا انہی کے ذریعے پہنچا ہے نا. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بزرگ صحابہ کرام سے، پھر نیچے تابعین، تبع تابعین، پھر ائمہ مجتہدین، پھر آگے نیچے پہنچتے الحمدللہ بزرگان دین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی. اور یوں الحمدللہ سلسلہ یہ قیامت تک جاری رہتا رہے گا. تو یہ بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں علم دین بھی سکھایا، ہمیں عمل کی ترغیب بھی دلائی. یہ جو مرشد ہوتے ہیں، جو پیر صاحب ہوتے ہیں، یہ بھی تو ظاہر ہے کہ ہمیں دین کی راہ پر چلانے والے ہوتے ہیں، طریقت اور شریعت پر ہمیں لے کر چل رہے ہوتے ہیں. انہی کے دامن سے ہم وابستہ ہوتے ہیں تو الحمدللہ آگے کی منزل ہمیں طے کرنے میں آسانی نصیب ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا صدقہ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی علم نافع کی دولت نصیب فرمائے. آپ یقیناً عاشق رسول بھی ہیں، عاشق صحابہ اہل بیت بھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا خصوصی کرم آپ کے ساتھ ہے. اور روزہ رسول پر حاضری کا جو آپ کا واقعہ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اگر بیان کریں کہ کس انداز سے وہ واقعہ بیان کریں گے. حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب مجھے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، جی، اور جب میں سنہری جالیوں کے قریب گیا، علی بھائی سنہری جالیاں، ان کا منظر، ان کی نورانیت، جب کوئی اہل عشق اس بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور سنہری جالیوں کے پاس جاتا ہے اور اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ شریف میں ہوں،
اور آقا کریم کی نظر عنایت میرے دل پر پڑ رہی ہے تو وہاں اہل ادب سانس لینے کی آواز کو بھی گوارا نہیں کرتے، سانس روک لیا کرتے ہیں، تاکہ یہ مقام ادب ہے، یہاں آواز بلند کرنے کو قرآن کریم نے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند نہیں کی جاتی، تو اہل ادب اتنا ادب کرتے ہیں کہ آواز تو دور کی بات اپنے سانسوں کی آواز کو بھی تھام لیا کرتے ہیں، کہیں بارگاہ رسالت کی بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیاری جالی کے پاس جب حضرت علامہ مفتی نعیم حضرت علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ جالی کے قریب ہی حضرت علامہ صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی موجود ہیں۔ آپ سے ملنا چاہا، لیکن چونکہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہاں اہل ادب بے انتہا ادب کرتے ہیں، تو جو سانس روک لیتے ہوں وہ بات چیت کیا کریں گے؟ کیا بات ہے؟ تو بات چیت دونوں میں نہ ہوئی، سوچا بعد میں جا کر کے جب مواجہ شریف سے حاضری سے فراغت ہوگی اس کے بعد پھر ملاقات کر لی جائے گی۔ جب آپ حاضری دے کر کے نکلے اور آپ نے ڈھونڈا حضرت علامہ صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تو آپ نے کہیں نہیں پایا۔ پھر آپ کے دل میں خیال آیا کہ جو بھی علماء عرب و عجم حاضری مدینہ کا شرف پاتے ہیں تو وہ حضرت علامہ قطب مدینہ سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ وہیں چلے گئے ہوں گے، میں وہاں جا کر کے حضرت علامہ صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے شرف ملاقات کر لیتا ہوں۔ جب آپ وہاں گئے اور آپ کے متعلق وہاں جا کر پوچھا تو آپ نے وہاں بھی حضرت علامہ صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نہیں پایا۔ پھر آپ بڑے کشمکش میں تھے کہ میں نے تو جالی مبارک کے سامنے واجہ شریف میں آپ کو دیکھا تھا، آخر کہاں چلے گئے؟ ابھی اسی سوچ میں تھے کہ اتنے میں حضرت علامہ قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ہندوستان سے ایک خبر آئی، اطلاع آئی کہ حضرت علامہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وصال فرما چکے ہیں۔ جب یہ خبر حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ملی اور آپ نے آپ کے وصال کے وقت کو میچ کیا تو یہ وہی وقت تھا جب آپ نے حضرت علامہ صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مواجہ شریف میں آقا کریم کی جالیوں کے سامنے پایا تھا۔ تو حضرت علامہ صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ شان دیکھ کر کے حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں سمجھ گیا کہ جیسے ہی انتقال فرمایا بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کے لیے حاضر ہو گئے۔ وہ کہا ہے نا، مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے! اللہ رب العزت نے کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب کہ صدر الافاضل کا مقام بارگاہ رسول میں بھی کیا تھا؟ یعنی رسول پاک بھی کیسی محبت فرمایا کرتے تھے کہ آخری وقت میں نبی پاک کی گویا بارگاہ میں حاضری دی، پھر آپ نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے آپ کی! اللہ کریم ہمیں ان کی برکت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ایسا مقام عطا فرمایا، آپ یعنی ولی صفت شخصیت بھی ہیں، رسول پاک کی بارگاہ میں بھی آپ کا مقام ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی آپ کا کیسا مقام ہے، اور علمی شخصیت اور علمی خدمات آپ کی کیا ہیں۔ کئی ساری آپ نے کتابیں لکھی، قرآن کریم کی تفسیر بھی آپ نے لکھی ہے، آپ مفسر قرآن بھی ہیں، آپ عظیم محدث بھی ہیں، اور بہت کمال کی شخصیت ہے۔ اللہ کریم ان کے فیضان سے ہمیں مستفیض و مالوان فرمائے۔ جی، جب حضرت کا وصال ہوا تو وصال کے وقت کی کیفیات جو علماء نے لکھی آپ کے سیرت نگاروں نے، وہ بڑی عشق افروز ہیں۔ کہتے ہیں آپ نے وصال سے کچھ لمحے قبل خود ہی قبلہ رخ ہو کر اپنے دستہائے پاک اور قدمہائے ناز کو سیدھا کر لیا تھا، اور آپ کی آواز خود ہی اور آپ کی آواز دھیرے دھیرے مدھم ہوتی چلی گئی، یعنی دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی گئی۔ جب آپ کے شہزادگان نے کان لگا کر سنا تو آپ کی زبان مبارک پر کلمہ طیبہ کا ورد جاری تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی حالت میں آپ اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف منتقل ہو گئے، اور یہ تاریخ تھی 18 ذوالحجۃ الحرام سن 1367 ہجری مطابق 23 اکتوبر 1948 عیسوی جمعہ کے دن 12 بج کر کچھ منٹ پر
آپ اس دنیا سے داغ مفارقت دے کر ہمیشہ کے لیے بظاہر چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کریم ان کا فیضان کرم ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بزرگان دین کی سیرت کو یوں ہی یاد رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں الحمدللہ ہم نے حضرت سیدنا صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری شخصیت حضرت سیدنا شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ مار روی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کے حوالے سے کچھ ڈسکس کرنے کی کوشش کی۔ ان کی سیرت کے کچھ پہلو بیان کیے کہ کس طرح انہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے رب کو راضی کیا اور کیا علمی خدمات انجام دی، کیا اللہ رب العزت نے کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، رب کی بارگاہ میں کیسا مقام تھا، با کرامت دونوں ہی شخصیات جن کا تذکرہ کیا، دونوں ہی رب کی بارگاہ میں بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے تھے، اتنا بڑا اللہ ان کو مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ کریم ہمیں ان دونوں شخصیات کی برکت نصیب فرمائے اور ان کا فیضان اللہ میں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر مزید کسی ایک عظیم شخصیت کا، کسی بزرگ کا تذکرہ لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے اپنے خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بزرگان دین کے دامن سے وابستگی نصیب فرمائے، مرتے دم تک اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے